نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عظيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين ليجعل تاکہ بنائے ما یلقی الشیطان جو شیطان نے ڈالا ہے فتنۃ للذین فی قلوبہم مرض آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے والقاسیۃ قلوبہم اور سخت ہیں دل ان کے وإن الظالمین لفی شقاق بعید اور بے شک ظالم دور کے اختلاف میں ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو علم دیے گئے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس ایمان لاتے ہیں اس کے ساتھ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ پس جھک جاتے ہیں اس کے لیے ان کے دل وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے صراط مستقیم کی طرف وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور ہمیشہ رہیں گے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا فی مریۃ منہ شک میں اس سے حتی تأتیہم الساعۃ بغتۃ جہاں تک کہ آ جائے ان کے پاس قیامت اچانک او یأتیہم عذاب یوم عظیم یا آ جائے ان کے پاس عذاب سخت دن کا الملک یومئذ للہ بادشاہت آج کے دن اللہ ہی کے لیے ہے یحکم بینہم فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی جنات النعیم بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے نعمتوں والے باغات میں ہوں گے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو فأولئک لهم عذاب مہین کسی وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ الحج آیات نمبر 53 سے لے کر 57 تک تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق کے آخر میں ہم نے پڑھا کہ اللہ کے رسول اور انبیاء علیہ السلام جب بھی دعوت دیتے تو شیطان ان کی دعوت میں لوگوں کے دلوں میں شبہات اور کئی قسم کے اعتراضات پیدا کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کے ارادوں کو خاک میں ملاتا اور اپنی آیات اور اپنے انبیاء کی دعوت کو مزید آگے بڑھا دیتا. تو گویا کہ ایک طرف انبیاء کی دعوت اور دوسری طرف شیطان کی دعوت، شیطان کی کوشش. انبیاء کی دعوت اور شیطان کے رکاوٹ میں جو لوگ تقسیم ہوئے ان کی 4 جماعتیں بن گئیں. ایک تو وہ طبقہ جس کے دل میں منافقت پیدا ہو گئی، ایک وہ طبقہ جس کے دل سخت ہو گئے، اور ایک وہ لوگ جو ایمان لائے اور اللہ کے احکامات کے آگے جھک گئے، اور چوتھا طبقہ کفار کا جنہوں نے سرے سے انکار کر دیا. تو یوں سمجھ لیجیے ایک ایمان والا گروہ، ایک سخت دل گروہ، ایک منافق اور ایک کافر. یہ 4 قسم کے لوگ تقسیم ہو گئے. انہی کا ذکر ہے آج کے سبق میں. ارشاد فرماتے ہیں لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، تاکہ اللہ تعالی بنا دے جو شیطان نے باتیں ڈالی ہیں آزمائش ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے. شیطان نے جو شبہات پیدا کیے اللہ کی آیات اور انبیاء کی دعوت کے مقابلے میں، یہ آزمائش اور فتنہ بن گیا ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں مرض ہے، یعنی منافقین کے لیے. یعنی ان شبہات نے اور شیطان کے بنائے ہوئے اعتراضات نے منافقین کا مزید بیڑا غرق کیا اور ان کے لیے یہ فتنہ بن گیا. چنانچہ منافقین کے سامنے جب انبیاء علیہ السلام کی دعوت پیش کی جاتی تو ان کے دل پہ کوئی اثر نہ ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی آتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی بیٹھتے، آپ کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے، لیکن دل ایمان سے خالی، کیونکہ شیطان نے جو باتیں پیدا کر دی ہیں انہوں نے ان کے دلوں کے اندر ایسی آزمائش اور فتنہ ڈالا ہے کہ نہ اللہ کی بات دل پر اثر کر رہی ہے اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات دل پر اثر کر رہی ہے. مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کا سلام پھیرا، ایک شخص کھڑا ہوا اور 2 بچوں کی شکایت لگانے لگا. یہ 2 بچے یا رسول اللہ مجھے بڑا تنگ کرتے ہیں، میرے گھر میں کھجور کا ایک درخت ہے اور یہ پتھر مار کی کھجوریں گراتے ہیں. آپ نے پوچھا یہ بچے کس کے ہیں؟ پتہ چلا یتیم بچے ہیں، ان کے والد شہید ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم بچے ہیں اور کھجوریں گراتے ہیں، اگر وہ کھجور کا درخت انہیں کو دے دے، یتیم بچے ان کو دے دے، میں تجھے جنت میں کھجور کے درخت کی ضمانت دیتا ہوں. سبحان اللہ. اب یوں سمجھ لیجئے کہ جنت اس کے قدموں میں آ گئی ہے، لیکن جس کے دل میں نفاق ہو اس کے دل پہ یہ بات اثر کوئی نہیں کرتی. کہنے لگا جی مجھے یہ سودا قبول نہیں ہے، نہیں چاہیے مجھے جنت.
میں تو اس لیے شکایت لگا رہا ہوں تاکہ آپ ان بچوں کو روکیں. آپ مجھے ہی کہہ رہے ہیں کہ وہ درخت ان کو دے دیجیے. آپ سے صرف خاموش ہو گئے. زہر ہے اور اس کو کیا کہنا تھا. ادھر سے ایک ایمان والے صحابی کھڑے ہوئے. یا رسول اللہ، وہ جو جنت کے کھجور کے درخت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، وہ صرف کسی کو مل سکتا ہے یا کسی اور کو بھی مل سکتا ہے؟ حضور نے فرمایا جو یہ درخت ان یتیم بچوں کو دلوا دے اسی کے ساتھ وعدہ ہے. وہ صحابی رسول اس منافق سے کہنے لگے جلدی کر، اس درخت کا مانگ کتنا لینا ہے تو نے؟ اس نے کہا تو کتنا دے گا؟ اس نے کہا وہ میرا باغ جو ہے زمین سمیت دے دے اور یہ درخت مجھے دے دے. منافق تو بڑا خوش ہوا کہ ایک درخت کے بدلے میں پورا باغ مل گیا، لیکن مخلص صحابی اس سے بھی زیادہ خوش ہوا کہ میں نے دنیا کا ایک باغ دے کر جنت کا سودا کر لیا ہے. جس کے دل میں مرض ہو اس کے دل پہ بات اثر نہیں کرتی، کیونکہ اس کے دل پر شیطان کا تسلط ہوتا ہے. ایمان والا اللہ اس کے رسول کی بات اسی کے دل پر اثر کرتی ہے. بہرحال ایک تو وہ گروہ ہے جن کے دلوں میں مرض اور منافقت ہے، ان کے دلوں میں کوئی بات اثر نہیں کرتی. اللہ نفاق سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دوسرا طبقہ والقاسیۃ قلوبہم، دل سخت ہیں جن کے، اور جب دل سخت ہو جائے اور دلوں میں سے رحم نکل جائے پھر بھی کوئی بات اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے منافق بندہ نہ بھی ہو، لیکن نرم مزاج آدمی جس کا دل نرم ہے وہ تو اثر لیتا ہے، اور پتھر دل کوئی اثر نہیں لیتا. جس طرح اللہ سورۃ البقرہ میں فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلک. بنی اسرائیل کو اللہ فرماتے ہیں کہ مردہ زندہ کیا اللہ نے ان کے سامنے، اور اس کو دیکھنے کے بعد بجائے اس کے کہ دل نرم ہوتے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد. فہی کالحجارۃ او اشد قسوۃ، پتھروں کی طرح ہو گئے بلکہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. کیونکہ پتھروں میں سے ایسے بھی ہیں جن سے نہریں بہتی ہیں، پانی نکلتا ہے، بلندیوں سے پستی کی طرف گر جاتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے. ان ظالموں کے دلوں میں نہ کبھی اللہ کا ڈر آیا، نہ کبھی آنکھوں میں کوئی آنسو آیا، تو یہ پتھروں سے بھی زیادہ سخت دل ہو گئے. اللہ تعالیٰ دلوں کی سختی سے بھی محفوظ فرمائے. دل کی سختی بہت بڑا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب ہے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، بے شک ظالم دور کے اختلاف میں پڑے ہوئے ہیں. اور تیسرا طبقہ ہے ایمان والوں کا. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور تاکہ جان لیں وہ لوگ جو علم دیے گئے، أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، بے شک وہ حق ہے تیرے رب کی طرف سے. ایمان والے جب اللہ کی آیات کو سنتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ، یہ رب کی جانب سے ہے اور حق سچ ہے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ، پس وہ ایمان لے آتے ہیں اس پر. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، بس ان کے دل جھک جاتے ہیں اللہ کی آیات کے آگے. یہ ایمان والوں کی شان ہے. اللہ کی آیات کو سنا، سب سے پہلے تو یہ یقین رکھا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ، اس ایمان کے بعد عمل کے لیے ان کے دل جھک جاتے ہیں اور تیار ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ اکرام مدینہ منورہ میں ہیں، اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا. پہلے پی جاتی تھی، پہلے جائز تھا، مطلب پابندی جو نہیں تھی تو پیتے تھے لوگ. عرب کے اندر شراب کا بڑا رواج تھا. دعوت ہوئی ایک صحابی کے گھر میں اور وہاں جمع ہیں لوگ. باہر آواز آئی کوئی اعلان کر رہا ہے. چلو بھائی ایک بندہ جائے اور جا کر سن کر آئے کہ باہر اعلان کون سا ہو رہا ہے. واپس پلٹ کر آیا اور کہنے لگا باہر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی اعلان کر رہے ہیں
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مرادی کہہ رہے ہیں اے ایمان والو اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو شراب اور جوا یہ شیطانی کام ہے، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی کا اعلان سن کر جب وہ بندہ واپس پلٹا اس نے باقی ساتھیوں کو بتایا کہ جو شراب پینے لگے ہیں یہ تو حرام ہو گیا ہے، برتن میں ڈال دی گئی ہے، بس پینے کی دیر ہے، پتہ چلا شراب حرام ہو گیا. اللہ کی قسم کسی ایک نے بھی منہ کے قریب نہیں رکھ دیا، ادھر ہی پھینک دیا. فرمایا جو اللہ اس کے رسول نے فرمایا وہی سچ اور حق ہے. اللہ فرماتے ہیں ایمان والوں کی کیا بات ہے. فرمایا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ جو صاحب علم ہیں وہ جانتے ہیں أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ جو حکم آیا ہے وہ حق آیا ہے ان کے رب کی طرف سے. فَيُؤْمِنُوا بِهِ پس وہ اس پر ایمان لے آتے ہیں. فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ پھر ان کے دل جھک جاتے ہیں اللہ کے حکم کے آگے. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ اور بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے ایمان والوں کو سیدھی راہ کی جانب. کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں جو میری آیتیں سنیں اور اس کے دل میں نرمی پیدا ہو جائے، عمل کے لیے تیار ہو جائے، اس کی مثال تو ایسے ہے کہ جیسے اللہ پکڑ کے اس کے صراط مستقیم پر لے آتے ہیں. وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اللہ چوتھا کرو کافروں کا نہیں، ورنہ کافروں کا تو شک ہی نہیں ختم ہوگا یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ شک ہی کرتے رہیں. وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ اور ہمیشہ کافر تو شک میں رہیں گے اس سے حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً یہاں تک کہ قیامت آ جائے ان کے پاس اچانک. أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ یا ان کے پاس سخت دن کا عذاب آ جائے. الساعہ قیامت، تو قیامت کے علاوہ یوم عظیم بعض مفسرین تو فرماتے ہیں یہ بھی قیامت کا دن ہی مراد ہے، اور بعض فرماتے ہیں غزوہ بدر کا دن مراد ہے. اگر وہ شک میں تھے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے، بدر والے دن پتہ لگ گیا کون ہے حق پر اور کون ہے باطل پر. الملک یومئذ للہ غزوہ بدر ہو یا قیامت کا دن ہو، الملک یومئذ للہ بادشاہت اس دن کس کی ہے؟ اللہ. الملک یومئذ للہ بادشاہت اس دن اللہ ہی کے لیے ہے. یحکم بینہم وہی فیصلہ فرمائے گا ان کے درمیان. قیامت کا دن ہوگا، کسی کے پاس کچھ بادشاہت نہیں رہے گی، سب مجبور ہو کر پکڑے ہوں گے. حاکم حقیقی صرف میرا رب ہوگا. رب العالمین پوچھیں گے لمن الملک اليوم اب بتاؤ کس کی بادشاہت ہے؟ فرمایا للہ الواحد القہار صرف اکیلے اللہ کی جو زبردست قوت اور طاقت والا ہے. الملک یومئذ للہ بادشاہت اس دن اللہ ہی کی ہے. یحکم بینہم وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. تو فیصلہ کیا ہوگا؟ فالذین آمنوا وعملوا الصالحات بس وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے فی جنات النعیم نعمتوں والے باغ میں ہوں گے. جنات النعیم نعمتوں والے باغات میں ہوں گے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو فاولئک لہم عذاب مہین
ان کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا، رسوا کن عذاب ہوگا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ جب اللہ کے انبیاء دعوت دیتے ہیں تو شیطان بھی اپنا کام دکھاتا ہے۔ بعض لوگ منافق ہوتے ہیں اور ان کے دلوں میں مرض، اور بعض لوگوں کے دلوں میں سختی، اور ایمان والے اللہ کے حکم کے آگے دلوں کو جھکانے والے اور کافر شک کرنے والے۔ اللہ نے ایمان والا بنائے اور آیات الہی